السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزات من معجزات رسول اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، نائب امام اعظم ابو حنیفہ فی الفقہ، سیدی و آقائی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت اور اصلاح قوم و ملت اور خدمت دین متین کے کس اعلیٰ منصب پر اللہ رب العزت نے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کو فائز فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اسے علم و عمل اور تقوی اور پرہیزگاری میں، صبر و استقامت میں، توکل علی اللہ اور عشق رسول میں غیر معمولی فضل و کمال اور استعداد و استطاعت عطا فرما کر دنیا میں بیچتا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ جس دور میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ دور کوئی معمولی دور نہیں تھا، وہ ایک غیر معمولی دور تھا جس میں ہر طرف سے اسلام کے قوانین اور اصول پر حملے ہو رہے تھے۔ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امکان کذب کا دعویٰ کیا جاتا تھا، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر حملے ہوتے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اعتراض کرتا، تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر انگلی اٹھائی جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کیا جاتا۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے سبحانہ تعالی نے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کو اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کوہ ہمالیہ اور مجدد دین و ملت بنا کر کے بھیجا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو خدمت دین کے ہر میدان میں اللہ رب العزت نے کیسا فضل و کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام احمد رضا کو علم و عمل میں اور تقوی اور پرہیزگاری میں، استقامت میں، صبر اور حلم میں، عشق رسول میں، توکل علی اللہ میں اللہ رب العزت نے کیسا کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ اس کی جھلک کو ذرا دیکھیں۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے امام محمد رضا کا علمی مقام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
کہ اللہ رب العزت نے جب امام احمد رضا کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تو پھر انہیں کیسی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی اور کیسا علم عطا فرمایا۔ علم کی شان کیا ہے امام احمد رضا کی، کیسی شان اللہ رب العزت نے آپ کو امام احمد رضا کو عطا فرمائی ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ سرکار اعلیٰ حضرت 10 شوال کو سن ہجری 1272 میں اور سن عیسوی 1856 میں یو پی کے ایک شہر بریلی شریف میں پیدا ہوتے ہیں، ایک علمی گھرانے میں اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے خوگر گھرانے میں آپ جنم لیتے ہیں، آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے علمی رسوخ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے علمی کارناموں کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر دنیا آپ کے علم کے ڈنکے کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے علم کی بات کرتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسی علمی شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے میدان علم میں آپ کو کیسا باکمال بنایا تھا، کیسا اکمل بنایا تھا۔ جب آپ بچپنے کی حالت میں ہیں اور ابھی بسم اللہ خوانی ہی ہو رہی ہے، تو بسم اللہ خوانی ہی کے دن جب آپ کے استاد آپ کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، اور جب استاد لام الف کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ بچہ جو بھی سمجھ نہیں رکھتا، جس کے زبان پر ابھی الف با تا سا بھی جاری نہیں ہوتا، اس عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت جب استاد آپ کو لام اور الف پڑھاتے ہیں ملا ہوا، تو آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں، تو پھر یہ دوبارہ کیوں آیا، اس کو دوبارہ کیوں پڑھایا گیا، اس کو دوبارہ کیوں لکھا گیا، جبکہ پہلے لام کو بھی پڑھ چکا ہوں، الف کو بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ اعتراض جب آپ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان علی رحمہ نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، اور آپ نے جان لیا کہ اس بچے کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس لیے بچپن ہی سے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جب سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے تو 4 سال کی عمر میں آپ ناظرہ قرآن مکمل فرما لیتے ہیں تجوید و مخارج کے ساتھ۔ 6 سال کی عمر شریف جب ہوتی ہے تو ایک عرب آدمی سے عربی زبان میں فصیح لینگویج میں فصیح زبان میں آپ ان سے عربی میں بات کرتے ہیں۔ جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں آپ دوران تعلیم علمی میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوتی ہے تو 10 سال کی عمر شریف میں اصول فقہ کی نہایت دقیق اور مشکل اور اہم کتاب مسلم الثبوت، جو اصول فقہ کی ایک نایاب کتاب ہے اور مشکل ترین کتاب ہے، اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کی عربی زبان میں ایک شاندار اور عالمانہ اس کتاب پر حاشیہ لکھتے ہیں، جس حاشیہ کو جب آپ کے والد گرامی علامہ مفتی نقی علی خان علی رحمہ نے دیکھا تو دیکھتے ہی برملا یہ کہا کہ احمد رضا بیٹا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے پڑھانے آتا ہے۔ یہ شان آپ کی علمی ہے، بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے یہ کمال آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے علم کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ آپ کو غیر معمولی علم سے نوازا گیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ عالم اسلام میں امام محمد رضا کا ہم عصر فقہا کی تحقیقات کا جائزہ لیا جائیں اور کسی ایک موضوع پر امام احمد رضا کی تحقیق کو اور دوسرے فقہاء کرام کی تحقیقات کا جب کسی ایک موضوع پر موازنہ کیا جائے تو روز روشن کی طرح ہر صاحب علم پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ امام محمد رضا اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ اور فقہا کے سرتاج ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے تو اپنے غیر بھی برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سراج الفقہا مولانا سراج احمد قدس سرہ پاکستانی وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ مولوی نظام الدین فقی احمد پوری وہابی جو تفقہ میں اپنے ہم عصر علماء دیوبند وغیرہ سے اپنے جیسا فائق کسی کو نہیں سمجھتا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو فقہ کے اعلیٰ منصب پر فائز سمجھتا تھا کہ میرے جیسا فقیہ کوئی نہیں۔ یہ فقی احمد پوری نظام الدین مولوی نظام الدین جو وہابیوں کا ایک عظیم فقیہ گزرا ہے، وہ اپنے ہم زمانہ فقہا میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ خود کو سمجھتا تھا کہ اس زمانے میں میرے جیسا فقیہ کوئی نہیں۔ وہ مولوی نظام الدین اس کے بارے میں سراج الفقہا فرماتے ہیں کہ فتوی رشیدیہ کے سراج الفقہا مولانا سراج احمد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولوی نظام الدین فقی احمد پوری جو علماء دیوبند میں بہت بڑے فقی سمجھے جاتے ہیں ان کے سامنے فتوی رشیدیہ کے اس فتوے پر کہ حدیث صحیح کے مقابل قول فقہا پر عمل کرنا نہ چاہیے، اس کے مقابلے میں نے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک رسالہ، اس کے ابتدائی اوراق منازل حدیث کے جب میں نے مولانا نظام الدین فقی احمد پوری کو جب میں نے سنائے اور جب انہوں نے اس رسالے کے منازل حدیث کو سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ منازل فہم حدیث مولانا کو حاصل تھے، یعنی امام احمد رضا کو حاصل تھے، اور پھر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افسوس کہ میں ان کے زمانے میں رہ کر اس سے بے خبر رہا اور آپ کے علم سے بے فیض رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مولانا سراج الحق سراج احمد سراج الفقہ کہ اس کے بعد میں نے رسائل رضویہ کے چند جوابات میں نے مولوی نظام الدین جو علماء دیوبند میں سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں ان کے سامنے رسائل رضویہ کے چند جوابات پڑھ کر کے انہیں سنائیں تو ان کو سن کر کے برملا مولوی نظام الدین جو علماء دیوبند میں اپنے آپ کو سب سے بڑے فقیہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر تو مولانا کے شاگرد لگتے ہیں، اور یہ امام یعنی امام احمد رضا تو امام اعظم ثانی معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
اللہ رب العزت نے کیسی علمی شان عطا فرمائی تھی، اور صرف علم ہی نہیں بلکہ اگر آپ کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو جہاں علم کے میدان میں اللہ رب العزت نے آپ کو با کمال بنایا تھا اور غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کمال کا یقین بھی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ جتنا علم آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی قدرت پر آپ کو یقین بھی اتنا ہی نظر آتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کروں کہ مولانا غلام حسین جو علم نجوم کے ماہر تھے اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے عمر میں بڑے تھے، ایک مرتبہ وہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ مولانا غلام حسین سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے ہم عصر ہیں اور ان سے ملنے جلنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیں، چونکہ مولانا غلام حسین علم نجوم کے ماہر تھے اور اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ حضور بتائیں بارش کے بارے میں آپ کا علم نجوم کیا کہتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، بارش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کب ہوگی؟ تو انہوں نے فوراً ایک ذائچہ بنایا ستاروں کا، ستاروں کی چال کا، کیونکہ وہ ستاروں کی چال کو پہچاننے میں اور اس کی شناخت میں بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے ستاروں کا ایک ذائچہ بنایا اور اس کے بعد ستاروں کی چالوں کو دیکھا اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی، ایک مہینے کے بعد، کیونکہ ستاروں کی چالیں یہی بتاتی ہے۔ اور وہ ذائچہ سرکار اعلیٰ حضرت کی سامنے کر دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے ذائچے کو دیکھا اور پھر کہا کہ حضور آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے اللہ کی قدرت پر یقین ہے کہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں بارش ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں ہو۔ تو غلام حسین، مولانا غلام حسین جو علم نجوم کے ماہر ہیں، تعجب میں ارشاد فرماتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ستاروں کی چالوں کو نہیں پہچانتے؟ ستاروں کی چالیں تو یہی کہتی ہے کہ اس مہینے میں بارش ہے ہی نہیں، تو یہ بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ستاروں کی وضع پر بھی ہے، ستاروں کی وضع کا علم بھی ہے اور واضح کی قدرت پر یقین بھی ہے، یعنی ستاروں کو بنانے والے رب تبارک تعالیٰ کی قدرت پر مجھے یقین بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اس مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھایا۔ آپ نے مولانا غلام حسین سے سوال کیا کہ حضور بتائیں اس وقت گھڑی میں کیا بج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 12 بج رہے ہیں، 11:15 بج رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ 12 بجنے میں ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی سوئی کو آپ گھما دیتے ہیں اور باڑے پر لگا دیتے ہیں اور فوراً 12 بج جاتے ہیں، الارم بجتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے، 12 بجنے میں دیکھو 12 تو بج گئے۔ تو مولانا غلام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب یہ سوئی آپ نے گھمائی ہے، اگر یہ سوئی اپنی رفتار سے چلتی تو یقیناً 12 بجنے میں پونا گھنٹہ ابھی باقی ہے، پونا گھنٹے ہی میں 12 بجتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فوراً جواب دیا کہ حضور بس یہی ہے، ستاروں کی چال اگرچہ یہ بتا رہی ہے لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے ستارے کو جہاں چاہے پہنچا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک مہینے کے بعد ہو،
وہ چاہے تو ایک ہفتے میں بارش نازل ہو، وہ چاہے تو ایک دن کے اندر بارش نازل ہو، اور وہ چاہے تو ابھی اس وقت بارش کا نزول ہو جائے۔ ابھی آپ کا اتنا کہنا تھا کہ کالی گٹا چھا گئی اور چھما چھم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت پر علم ہوتے ہوئے اتنا زیادہ یقین بھی اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ توکل کی دولت، یہ یقین کی دولت بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی عطا فرمائی تھی، چونکہ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں باکمال بنایا ہے۔ آخری بات عرض کروں کہ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت منفرد نظر آتے ہیں۔ کیا کمال پایا ہے، کمال کا تقوی پایا ہے۔ اب بچپن کا عالم ہے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے بچے روزے رکھتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا، گرمی شدت کی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والد بزرگوار نے جب دیکھا، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سخت گرمی ہے، بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت چونکہ بچے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، تو آپ کے والد گرامی آپ کو ایک کمرے میں لے جاتے، کمرہ بند کر دیتے ہیں، اور ایک فرنی ٹھنڈی وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا روزہ افطار کر لو، یہ کھا لو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا والد گرامی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بچوں کا روزہ یہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں پورا روزہ رکھوں گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا کھا لو، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں اور آپ ہیں، میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا جواب دیا، عرض کیا ابا میں نے جس ذات کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات مجھے یہاں پر بھی دیکھتی ہے۔ یہ خوف خدا، یہ تقوی سرکار اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی میں اللہ نے عطا فرما دیا تھا، چونکہ ایک تاریخی کام کے لیے اللہ نے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا کو منتخب فرمایا تھا۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت عالم ربانی، پیر کامل، ولی کامل اور مستجاب الدعوات مرد خدا نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔